السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ رحیلہ خان کا ناول شروع کرتے ہیں۔ میری عاشقی تم ہی ہو۔ تم نے آج پھر ڈرنک کی ہے؟ وہ جو لڑکھڑاتا ہوا گھر آیا تھا کہ اس کی چال اور سرخ آنکھیں دیکھ کر نجمہ بیگم غصے سے بولی، جو ہر رات ہی نشے میں دھت ہو کر گھر آتا تھا۔ آپ کا یہی سوال مجھے زہر لگتا ہے موم۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میں اپنی مرضی کروں گا، چاہے آپ جتنا مرضی پوچھ تاچھ کر لیں، تو یہ بلا وجہ کا روک ٹوک ختم کریں۔ وہ زہر آلودہ مسکراتا ہوا صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا تھا، تم میرے ایک ہی بیٹے ہو، میں نہیں چاہتی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلو، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ ممتا کی ماری نجمہ بیگم آنکھوں میں آنسو اور بے بسی لیے بولی، وہ کتنی کوشش کر چکی تھیں اور کر رہی تھی کہ وقاص سدھر جائے۔ یہی تمہاری بکواس، تم اس لائق ہی نہیں ہو تمہیں جورجیا میں رکھا جائے۔ میری غلطی ہے، تمہیں کوٹھے سے اٹھا کر سر کا تاج بنایا اور آج تم میرے ہی اولاد کو میرے خلاف بھڑکا رہی ہو۔ کچھ فاصلے پر پڑے دوسرے صوفے پر برہجمان شہباز بلوچ نہایت حقارت اور نخوت سے بولا۔ نجمہ بیگم کو دو کوڑی کا کر گیا تھا کہ اس کے اس رویے پر اس نے سختی سے لب بھیجے۔ آپ مجھے طعنہ نہیں دے سکتے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، وہ اپنے دفاع میں بولی، مگر نکار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے؟ بس کرو، تم غلط کام نہیں کیا، پڑھ رہی ہو، پھر بھی شکر کرو میرا تمہیں اپنی عزت بنایا، جسے گھر والے نے بھی نہیں اپنایا۔ شہباز بلوچ گھر کا تھا، وہاں بھی تمہاری بدولت پہنچی تھی، اور اگر بابا سائیں کو بات پتہ نہ چلتی تو تم مجھ سے کبھی شادی نہ کرتے۔ تم جیسے انسان سے میں اسی وقت واقف ہو گئی تھی، اور میں اسی ناکام محبت کی سزا بھگت رہی ہوں۔ وہ بھڑک اٹھی تھی۔ درست کہا، انہوں نے ہی مجھے بلیک میل کیا تھا، ورنہ میں تو تمہاری طرف دیکھتا بھی نہ۔ وہ بھی تند لہجے میں بولا، مجھے تم سے کبھی محبت تھی ہی نہیں، میں لڑکیوں کو بس ون نائٹ کے لیے استعمال کرتا تھا، اور ابا سائی نے تمہیں میرے گلے باندھ دیا۔ وہ نجمہ کو دیکھ کر گرجا تھا، تم شکر کرو اللہ نے تمہیں بیٹی نہیں دی، ورنہ تمہارے کیے کی سزا اسے ملتی تو تمہیں اندازہ ہوتا۔ اللہ نے تمہاری رسی لمبی ضرور کی ہے، مگر بخشے گا نہیں۔ جو تم کرتے پھر رہے ہو، یہ حساب اسی دنیا میں چکاؤ گے۔ اپنے شوہر کے کالے کرتوتوں سے بھری نجمہ بیگم بھی بلا آخر پھٹ پڑی تو شہباز بلوچ کی آنکھوں میں گویا خون اتر آیا۔ تم ذلیل عورت! وہ ایک دم گرجا تھا۔ بس کرو آپ دونوں، کبھی دو گھڑی سکون کی بھی گھر گزارنے دیا کرو۔ وقاص انتہائی غصے میں بولا۔ اپنے ماں باپ کی روز کی لڑائی سے وہ سخت عاجز آ گیا تھا، جو ہر وقت طعنہ تشنی میں لگے رہتے تھے، تو ان دونوں نے ایک دوسرے کو گھور کر بیٹے کو دیکھا۔ تم اپنی ماں کی باتوں میں نہ آؤ، اس عورت کی تو ساری زندگی مجھ پر بھی روک ٹوک رہی ہے، مگر تم اپنی زندگی انجوائے کرو، یہی وقت ہے، کھل کر جیو، جیسے دل کرے، تمہارا باپ تمہارے ساتھ ہے۔ شہباز بلوچ مسکرا کر اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھتا بولا تو وقاص کو مزید شے ملی تھی۔ کچھ ماں باپ اپنی اولاد کی بربادی کی وجہ خود ہی ہوتے ہیں، اور یہاں شہباز بلوچ بھی اپنی اولاد کو بجائے سمجھانے بجھانے کے اسے تباہی کا راستہ دکھا رہا تھا۔ اور ایسے ہی والدین نقصان اٹھاتے ہیں جو اپنے بچوں کو ان کی غلطی پر مزید شہ دیتے ہیں، جبکہ نجمہ بیگم نے افسوس سے ان باپ بیٹے کو دیکھا تھا۔ اس کا بیٹا ابھی 18 سال کا تھا، اور دن بدن وہ غلط سرگرمیوں میں ملوث ہوتا جا رہا تھا۔ پچھلے 1 سال سے وہ شراب نوشی میں بھی پڑ چکا تھا،
اور چند دنوں سے اس کی لڑکیوں کے ساتھ تعلقات بھی انتہائی غلط بن چکے تھے۔ نجمہ بیگم اندر ہی اندر گھٹ رہی تھیں۔ وہ ہر طرح سے اپنے بیٹے کی اصلاح کی کوشش کر رہی تھی، مگر وکاس اتنا ہی بگڑتا جا رہا تھا۔ مجھے میرا بیٹا بہت پیارا ہے شہباز بلوچ، اسے کچھ ہوا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ جب یہ برداشت نہ کر پاتے وہ اپنی جگہ سے اٹھتی گرجی تھی اور بغیر اس کی سنے وہاں سے کمرے میں چلی گئی۔ تمہاری ماں باولی ہو گئی ہے، میرا بیٹا شیر ہے، تمہارے لیے تو میں اتنا کچھ کر رہا ہوں، برسوں سے جائیداد کے لیے تو ان لوگوں کو برداشت کر رہا ہوں جس پر صرف میرا اور میرے بیٹے کا حق ہے۔ وقاص کو دیکھ مسکراتا ہوا بولا، ڈیڈ کب جائیں گے ہم پاکستان؟ وقاص نے فوراً سے پوچھا۔ بہت جلد، تمہیں پتہ ہے نا تمہیں کیا کرنا ہے؟ شہباز نے بیٹے کو یاد دلایا۔ جی مجھے پتہ ہے، وقاص مسکرا کر بولا، بس اب تم 18 سال کے ہو گئے ہو، اب ہمارے حصے کی جائیداد وہ چاہ کر بھی نہیں رکھ سکتے۔ شہباز بلوچ شاطرانہ مسکرایا تھا۔ مجھے کچھ دیر آرام کرنا ہے، پھر بات ہوتی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا بولا، ٹھیک ہے میرے شہزادے، تو جا۔ شہباز بلوچ نے اس کے شانے پر تھپکی مار کر کہا تو وقاص فوراً سے چلا گیا۔ شہباز جو کچھ سوچ رہا تھا جبھی اس کا فون گنگنایا تھا۔ ہیلو جان، تھوڑا سا ویٹ کرو، میں ابھی آ رہا ہوں، آج میرا تمہیں پیار کرنے کو بہت من کر رہا ہے۔ شہباز بلوچ بے باکی سے بولا، میں تو کب سے آپ کی راہ دیکھ رہی ہوں۔ شہباز اسپیکر سے گنگناتی آواز ابھری، آج میں اپنی جان کو اس کے انتظار کا اچھا صلہ دوں گا، تم خوش ہو جاؤ گی۔ شہباز شیطانیت سے بولا، مجھے گولڈ کا سیٹ چاہیے۔ وہ دوسری جانب سے ڈیمانڈ کی تھی، میں ڈائمنڈ کا لے آؤں گا، پر شرط یہ ہے کہ تمہیں وہی ڈریس پہننا پڑے گا۔ شہباز بلوچ نہایت خباثت سے بولا تھا، ٹھیک ہے تم جلدی سے آ جاؤ۔ وہ عورت خوشی سے چور کہہ کر کال بند کر گئی تھی۔ رامین شاپنگ مال سے نکل کر تیزی سے پارکنگ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کی نظر فون اسکرین پر تھی۔ وہ اپنی ہی دھن میں مگن جا رہی تھی کہ جبھی کسی سے زوردار ٹکر ہوا۔ آہ آؤچ! بیک وقت دونوں جانب سے مختلف آوازیں آئیں۔ رامین مقابل کے چوڑے سینے سے ٹکرائی تھی کہ اس کا ناک بری طرح سے اس کے سینے سے مس ہوا تھا اور ہاتھ میں پکڑا فون زمین بوس ہوا تھا۔ داؤد جو مال میں کچھ گفٹس خریدنے آیا تھا کہ سامنے آتی لڑکی سے ٹکرا گیا۔ دونوں کے ہاتھ میں فون تھے اور ان کے اس تصادم کی وجہ بنتے فون زمین پر پڑے اپنی قسمت پر ماتم کناہ تھے۔ سوری، داؤد نے فوراً سے کہا اور زمین سے دونوں کے دونوں فون اٹھائے تو رامین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ واٹ دس نانسنس! تم دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ میرا فون گرا دیا، تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں، تم! وہ غصے سے لال پیلی ہوتی مقابل کے ہاتھ سے اپنا فون کھینچ کر اس کو الٹ پلٹ کر دیکھتی گرج رہی تھی کہ اس کی طرف دیکھنے پر ایک دم سے اس کی زبان کو بریک لگی اور آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ چمک ابھری، جبکہ داؤد اس چھوٹی لڑکی کو گرجتا دیکھ چہرے پر سنجیدگی سجائے اسے گھور رہا تھا۔ دیکھیں مس لٹ، دیکھ کر تو آپ بھی چل سکتی تھیں، فون تو میرا بھی گرا ہے، مقابل کڑے تیوری سے اسے دیکھ کر بولا، جو جتنی چھوٹی تھی اتنی لمبی زبان رکھتی تھی۔ داؤد بھائی! وہ داؤد کی بات اگنور کیے چہک کر بولی تو داؤد کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ الجھن نمایاں ہوئی۔ آپ کون؟ تو انجان لڑکی کے منہ سے اپنا نام سن کر داؤد نے ایک اسٹائل سے دائیں بینڈ اچکائی، پہچان لیں؟
اس کے لہجے میں شوخی شرارت اور بے تکلفی پر داؤد نے نہ سمجھی سے دیکھا۔ اسے یہ چہرہ شناسا نہ لگا تھا۔ سوری، میں نہیں جانتا آپ کو، اس نے اسے سر تا پیر دیکھ کر کہا، جو بلیک جینس شرٹ میں بالوں کی پونی ٹیل بنائے خوبصورت نقوش کے حامل بلا کی پرکشش لگ رہی تھی۔ مائی سیلف رامین، لبوں پر مسکراہٹ سجائے وہ اپنا تعارف کرواتی انتہا کی پیاری لگ رہی تھی، جو کہ داؤد جو انجانی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رامین کا نام سن کر اس کا الجھن لمحے میں دور ہوئی تھی۔ تو یہ تھی اس کی خالہ زاد جو اس کی بیوی بننے والی تھی، جس کو بہو بنانے کی اس کی ماں قصیدے پڑھتی رہتی تھی۔ رامین اس کی کزن تھی، جیسے ایک بار اس کی ماں دیکھ کر گئی تھی تو بس بہو بنانے کا سوچ چکی تھی، اور بار بار داؤد کو بھی کہتی تھی کہ تمہارے لیے میں نے لڑکی پسند کر رکھی ہے، خبردار جو کہیں آنکھ مٹکایا تو، اور داؤد آگے سے سر جھٹک کر رہ جاتا۔ رامین بچپن میں اپنے باپ کے ساتھ رہی تھی۔ رامین کی 3 سال کی عمر میں ہی اس کی ماں کی طلاق ہو گئی تھی، اور رامین کا والد اپنی بیٹی کو اس سے دور لے کر دوسرے ملک چلا گیا تھا۔ جب رامین 18 سال کی ہوئی تو وہ اپنی ماں کے پاس واپس آ گئی تھی، کیونکہ اس کے باپ نے آگے شادی کر لی تھی، اور اس کی سوتیلی ماں اور بہنوں کا رویہ اس کے ساتھ بہت خراب تھا۔ جب وہ اپنی ماں کے پاس آئی تب داؤد کی ماں اپنی بھانجی سے ملنے آئی تھی، اور تب سے ہی وہ رامین کو اپنا بنا چکی تھیں، جبکہ اس نے صرف رامین کا نام سنا تھا۔ آج پہلی بار وہ اپنی اکلوتی کزن کو دیکھ رہا تھا، جو تقریباً 4 سال پہلے ہی پاکستان آئی تھی، اور داؤد 5 سال پہلے ہی اپنی ماں کے ساتھ پاکستان سے باہر چلا گیا تھا۔ کیا ہوا آپ کو؟ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ پر میں آپ کو دیکھ چکی ہوں، خالہ جان آپ کی پکچر بھیجتی رہتی ہیں، رامین مسکرا کر بولی، تو داؤد نے دل ہی دل میں اپنی ماں کو داد دی۔ اس نے ایک بھرپور اور غائر نظر سے رامین کو سر تا پیر گھورا۔ وہ لڑکی واقعی ہی خوبصورتی کا مجسمہ تھی، اور اپنے نام سے منبوس ہو کر تو وہ اسے بے پناہ پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے دل نے بیٹ مس کی تھی اپنی ہونے والی چھوٹی سی بیوی کو دیکھ کر۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ کیا پہنا ہے تم نے؟ ایک دم سے وہ چہرے پر سختی جمائے غصے سے بولا، تو رامین نے حیرت سے اس کا دھونس بھرا انداز دیکھا۔ کیا مطلب بھائی؟ بھائی نہیں بولو، اور یہ کیسا ڈریس پہنا ہے تم نے؟ آج کے بعد مجھے ایسے نظر نہ آؤ، انڈرسٹینڈ؟ وہ پل میں ہی اس کو اپنا مانتا اس پر رعب جما رہا تھا۔ وہ اس کی تھی، اس کی ہونے والی بیوی تھی، اور اس طرح کے تنگ لباس میں پبلک پیلیس پر گھوم رہی تھی۔ اس کا تو میٹر شارٹ ہوا تھا۔ بھائی، لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، رامین نے ورتا حیرت میں ڈوبے ایک بار پھر سے اپنی اور اس کی الجھن سلجھانی چاہی۔ شٹ اپ معان، داؤد نے اسے کھینچ کر گاڑی سے لگاتے غصے سے کہا۔ میں پہچان گیا ہوں تمہیں، مگر تم نہیں جانتی کہ تمہارا مجھ سے کیا رشتہ بننے والا ہے۔ وہ اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھے نیچی آواز میں چیخا تھا۔ اس چھوٹی لڑکی کے منہ سے بھائی لفظ اسے سخت ترین برا لگا تھا۔ آپ میرے کزن ہیں، وہ تو شکنجہ میں مبتلا ہو کر پریشان سی بولی۔ کزن ہوں تمہارا، بھائی نہیں ہوں۔ داؤد بلایا کرو مجھے، اچھا لگے گا۔ گوٹ اٹ، وہ اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے رعب سے بولا، تو رامین نے حیرت سے گنگ ہاں میں سر ہلایا۔ گڈ، کس کے ساتھ آئی ہو؟ اس نے ہنوز اندازے میں اس سے پوچھا۔ مقابل کا یہ انداز رعب اور حکیم رامین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خالہ جانی تو کہتی ہیں ان کا بیٹا بڑا کول مائنڈ ہے، پر یہ تو فائر مائنڈ بندہ ہے۔ وہ اس کی نظروں کی تپش سے گھبراتی دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوئی۔
میں نے کچھ پوچھا ہے لڑکی؟ اپنائیت اور استحقاق کا سرور وہ سر چڑھ کر بول رہا تھا کہ اسے خاموش پا کر وہ ذرا سخت انداز میں بولا تو وہ جو سوچوں میں الجھی تھی کہ ایک دم سے بڑبڑائی۔ میں اکیلی آئی ہوں، رامین معصومیت سے بولی۔ آج کے بعد مجھے اکیلی نظر نہ آؤ، سمجھی؟ تو یہ سنتے داؤد نے ایک اور حکم صادر کیا تھا، جبکہ آنکھوں میں اس کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ پر میں تو اکیلی ہی آتی جاتی ہوں۔ رامین کو اب اس کا رعب قطعاً پسند نہ آیا تھا، مگر وہ ضبط کرتی بولی۔ اس کی آواز میں واضح غصے کی رمق مقابل نے بخوبی محسوس کی تھی۔ اب نہیں آؤ گی تم؟ گھر جاؤ، شام میں چکر لگاؤں گا میں۔ وہ جو کچھ بولنے لگی تھی کہ داؤد سہولیت سے اس کی بات کاٹ کر اپنا جملہ مکمل کیا تو رامین نے جبڑے بھیجے۔ عجیب شخص ہے، وہ بڑبڑائی تھی اور جلدی سے اپنی گاڑی کے جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ داؤد نے مسکراتی نظروں سے اسے جاتا دیکھا تھا۔ یار، بیوی کا ملنا بھی نعمت ہے اور اس پر رعب جھاڑنے کا اپنا ہی مزہ ہے، وہ مزے سے بولا تھا اور پھر اپنی گاڑی کے جانب بڑھا۔ تمہارے ہونے والے بچے کی سانس مل گئی ہے، وہ مسکرا کر دخیل میں شاہویز سے گویا ہوا تھا کہ رنگ انگلی پر گھماتا گاڑی میں آ کر بیٹھا تھا اور گاڑی اسٹارٹ کرتے روڈ پر مرکوز کی۔ اللہ حافظ۔